السلام علیکم۔ شہر اشوک بائی امتل عزیز شہزاد، ایپیسوڈ 13۔ واقعی اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، ہوتا بھی تو وہ وقار صاحب کو دے نہیں سکتی تھی، مگر وقار کوئی ناسمجھ بچے نہیں تھے۔ اس کی خاموشی بذات خود ایک مکمل جواب تھی۔ انہوں نے قیاسیت آمیز سی نگاہ اس پر ڈالی۔ ٹھیک ہے، اس سنڈے کو بلا لوں انہیں لنچ پر؟ بہت ٹوٹی ہوئی آواز میں وہ بولے تھے۔ مگر بابا، آپ تھوڑی سوچ بچار تو کیجیے۔ سوچ بچار وہاں کی جاتی ہے جہاں فیصلہ کرنے میں تردد ہو، اور جب فیصلے ہی کا اختیار میرے پاس نہیں تو پھر میرا متردد ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ ناراض لہجے میں بولے۔ بابا، آپ ناراض مت ہوں، اگر وہ لوگ خدا نخواستہ جیا کے لیے مناسب نہ ہوئے تو میں خود اسے سمجھاؤں گی۔ وہ ان کی تشفی کے لیے بولی۔ اور وہ پھر بھی نہ سمجھی تو؟ کہنے کا فائدہ نہیں تھا، اس لیے وقار صاحب نے کہا نہیں، مگر سوچا ضرور۔ آج کئی مہینے بعد وہ بڑے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ نیلے رنگ کی ساڑی میں اس کا متناسب سراپا ہمیشہ کی طرح غضب ڈھا رہا تھا۔ اس کا ارادہ ایمرلڈ کلب جانے کا تھا۔ وہاں وہ پومی آنٹی کے ساتھ اکثر جایا کرتی تھی۔ وہ شہر کے معزز اور اونچے لوگوں کا کلب تھا، جہاں شوبز سے متعلق شخصیات کا آنا جانا بھی معمول کی بات تھی۔ اس نے تیار ہو کر ایک ناقدانہ نگاہ اپنے سراپے پر ڈالی اور مطمئن ہو کر سلور پرس بغل میں دبائے باہر نکل آئی۔ کچھ عرصہ قبل ہی اس نے بے حد ضد کر کے اپنے لیے گاڑی اور ڈرائیور جمیل سے لیا تھا۔ گو کہ جمیل کی پوزیشن فی الحال ڈاؤن جا رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے اس کی سہولت کے پیش نظر جوڑ توڑ کر کے اس کی فرمائش پوری کر دی تھی۔ اسے گاڑی میں شان بے نیازی سے بیٹھتا دیکھ کر سونو زینت بیج سے بولا، مما روز چلی جاتی ہیں، کبھی بھی مجھے اپنے ساتھ پارک لے کر نہیں جاتی۔ اور زینت بھی اسے حسب معمول پچکار کر پارک لے گئی تھی۔ آج صبح سے مہمانوں کی آمد کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ سارا انتظام میرب نے سنبھالا ہوا تھا۔ سائر سے مصلحتاً اجیا کی پسندیدگی والی بات چھپائی گئی تھی، اس لیے وہ نارمل تھا۔ البتہ وقار بہت بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، میرے خوابوں کی منزل محض چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ آغا صبح سے کتنی ہی بار اجیا کو ٹیکسٹ کر چکا تھا، اور وہ بھی جواباً اسے اپنی کیفیات سے آگاہ کر رہی تھی۔ گل کو بھی وہ آج کے متعلق بتا چکی تھی، جس پر گل نے بڑے وثوق سے کہا تھا، دیکھ لینا، تمہارا باپ ضرور کوئی ڈرامہ کرنے والا ہے۔ اجیا اس سے کسی حد تک متفق بھی تھی، مگر بظاہر تو سب ٹھیک ہی تھا، اس لیے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ بہرحال مقررہ وقت پر مہمان آ گئے۔ بے انتہا ماڈ آغا کی ممی، جو اس کی بڑی بہن دکھتی تھی، تیوریاں چڑھائے اس کے ڈیڈی اور نتاشا۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہوا تو وقار صاحب نے آغاز سے اس کی تعلیم، رہائش، بزنس وغیرہ کے متعلق ضروری سوال کیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دیے گئے جوابات کو اپنے تجربے کی روشنی میں پرکھتے بھی رہے۔ اس کے ڈیڈی سے بھی وقار صاحب ہی نے بات چیت کی۔ سائر خاموش تھا۔ پھر جب گفتگو کا رخ سیاست، معاشیات، اقتصادیات وغیرہ وغیرہ کی طرف مڑا، تب وہ بھی گفتگو میں حصہ لینے لگا۔ تبھی اجیا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ آغا کی ساری توجہ ادھر ہو گئی۔ سائر نے اس کے یوں منہ اٹھا کر اجیا کو دیکھنے پر ناگواری محسوس کی۔ وہ آئی اور میرب، جو آغا کی ممی اور نتاشا کے ساتھ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی، کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آغا کی ممی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نتاشا کی خوشی دیدنی تھی۔ لالی نے جوس پیش کیا۔ تبھی آغا کی ممی نے اجیا کے لیے آغا کا ہاتھ مانگ لیا۔ بس مسٹر وقار، آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ اجیا اور آغا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ اور ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں دخل دینے والے؟ بڑی بات ہے کہ ہمارے بچوں نے ہمیں عزت بخشی کہ ان کی شادی ہم کروائیں۔ اگر یہ دونوں خود ہی کورٹ میرج کر لیتے تب بھی ہم کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے فلک شگاف قہقہ لگا کر اپنی بات سے خود ہی حظ اٹھایا۔ سائر کے چہرے کے عضلات تن سے گئے۔ بات تو وقار اور میرب کو بھی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، البتہ اجیا مسکرا رہی تھی۔ جی بھابھی، اب وقت بہت بدل گیا ہے۔ وہ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ مصوفہ، پھر ان کی بات درمیان سے اچک کر بے تابانہ بولی، بس تو پھر اگلے ماہ کی کوئی تاریخ دے دیجیے نا آپ۔ آغا ویسے ہی کتنے مہینوں سے یہاں صرف اجیا کی وجہ سے اٹکا بیٹھا ہے، اب یہ فوراً واپس نہیں گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ بھابھی، کمال کرتی ہیں آپ بھی، وقار لہجے پر بہت مشکل سے کنٹرول کر پائے تھے۔ ایسے بلا بیٹیوں کے رشتے طے کیے جاتے ہیں کہیں؟ آپ سے آج ہی ملاقات ہوئی، ابھی تو بہت سے مراحل طے ہونا باقی ہیں۔ ہم آج ملے ہیں تو کیا ہوا؟ وہ تیزی سے بولی، بھئی دیکھیں نا، زندگی تو ان دونوں کو گزارنی ہے، تو خواہ ہمیں اپنا دماغ خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے ڈیڈی اپنی بیگم کی ہر بات سے متفق تھے۔ سر تو ان کا اس بات میں مسلسل ایسے ہی ہل رہا تھا۔ نہیں بھابھی،
میں آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں۔ بے شک زندگی بچوں کو گزارنی ہے، مگر آخر ہمارے بھی تو کچھ فرائض ہیں، اور میں اپنے فرائض کو بہتر طریقے سے ادا کرنے پر یقین رکھتا ہوں۔ اجیا نے ان کے یہ کہنے پر ایک طنزیہ سلگتی ہوئی نگاہ ان پر ڈالی تھی، مگر آغا کی ممی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن سائے نے اس مرتبہ ان کی بات قطع کرتے ہوئے کہا، مگر کچھ نہیں آنٹی، آپ کا موقف شاید درست ہو، مگر ہم آپ کو فوری طور پر جواب نہیں دے سکتے، آپ بھی ہماری مجبوری کو سمجھیے۔ ماحول کچھ کشیدہ سا ہو گیا۔ آغا بے حد غصے میں دکھائی دینے لگا۔ تبھی لالی نے کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ کھانے کے دوران یہاں وہاں کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد وہ جلد ہی جواب دینے کے اصرار کے ساتھ رخصت ہوئے۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ سائر پھٹ پڑا۔ کیا بکواس کر رہی تھی وہ واہیات عورت؟ تم اور آغا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو؟ وہ اپنی نگاہیں اجیا پر گاڑ کر بولا۔ اس کا غصہ دیکھ کر اجیا کا رنگ سفید پڑ گیا۔ میرب، تم اجیا کو کمرے میں لے چل، وقار صاحب تحمل سے بولے۔ میرب لمحہ کی تاخیر کیے بنا اسے کمرے میں لے کر چلتی بنی۔ بابا، کس قدر واہیات لوگ تھے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس نے ان کی جانب پلٹ کر دیکھا۔ زندگی میں بہت کچھ دے کر آنکھیں چرانا پڑتی ہیں بیٹے۔ یہ وقت غصے میں آ کر الٹا سیدھا بولنے کا نہیں، بلکہ بردباری سے معاملات کو ہینڈل کرنے کا ہے۔ انہوں نے نزدیک آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا مطلب؟ آپ کیا چاہتے ہیں میں بے غیرت بن جاؤں؟ اس نے ناراضی سے انہیں دیکھا۔ نہیں بیٹے، بات غیرت مند یا بے غیرت ہونے کی نہیں۔ اجیا اگر اس شخص کو پسند کرتی ہے اور وہ قابل بھروسہ اور نیک ہے تو اس متعلق سوچنے میں کچھ حرج بھی نہیں۔ تو کیا آپ اجیا کو اس شخص سے پسند کی شادی کرنے دیں گے؟ اس نے ہاتھ سے اجیا کے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا کہ اگر وہ لڑکا اس لائق ہوا تو میں جانتا ہوں کہ انسان کا اس کی پسند ناپسند پر اختیار نہیں ہوتا۔ پسند تو کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے۔ ہاں، مگر میں بے ہودگی، بے حیائی اور بے شرمی کا شدید مخالف ہوں۔ محبت انسان کو ہو جاتی ہے، مگر میں اسے پارکوں، ہوٹلوں اور سڑکوں پر رولنے کو گناہ سمجھتا ہوں۔ وہ دھیمے سے بولے تو سائر کے تنے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑ گئے۔ میں شاید آپ کو کبھی نہ سمجھ پاؤں۔ مجھے سمجھ کر کیا کرو گے برخودار؟ زندگی کو سمجھنا برتنا سیکھو۔ وہ اب سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے اس کا امریکہ کا ایڈریس لے لیا ہے، یہاں کا ایڈریس وغیرہ میرب اجیا سے پتہ کر لے گی۔ تم ذرا اس لڑکے کے متعلق چھان بین تو کرواؤ۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے بولے۔ جی کرواتا ہوں، وہ تابع داری سے بولا۔ دوسری طرف اجیا میرب پر ناراض ہو رہی تھی۔ آپ نے میری پسندیدگی کے متعلق بابا اور بھائی کو کیوں نہیں بتایا؟ عجیب لڑکی ہو تم، لڑکیاں تو ایسی باتیں بھائی سے چھپاتی ہیں، وہ برہمی سے بولی۔ مگر میں ان لڑکیوں میں سے نہیں۔ مجھے آغا سے شادی کرنی ہے اور ہر حال میں کرنی ہے، وہ بے باکی سے بولی۔ تو میرب پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ تو صبر کرو، انشاءاللہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ اس نے اسے دلاسا دیا تو وہ مضطرب سی ہو کر بیڈ پر بیٹھ کر ناخن چبانے لگی۔ چندا کو کلب جاتے مہینے سے اوپر ہو گیا تھا۔ وہاں اب اس کی اکثر لوگوں سے جان پہچان ہو چلی تھی۔ دو ایک مرتبہ پومی آنٹی سے بھی ٹاکرا ہوا، مگر وہ انجان سے بن کر نکل گئی۔ وہاں ایک لڑکی ستارہ سے چندا کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ایک سی کلاس ایکٹریس اور ماڈل تھی جس نے خود کو ہر قید و بند سے آزاد کر رکھا تھا۔ وہ چندا کو طرح طرح کے مشورے دیتی، کبھی کہتی اپنے چہرے پر خوش آمدی مسکراہٹ سجاؤ، اتنی مغرور لگتی ہو اس لیے تمہیں کوئی لفٹ نہیں کرواتا۔ کبھی ڈپٹتی کہ اچھا بھلا وہ شاہ صاحب تمہیں اپنے ساتھ اپنے فارم ہاؤس لے جانے کی آفر دے رہے تھے، خواہ تم اکڑ گئی، چلی جاتی نا تو وارے نیارے ہو جاتے۔ 20-30 ہزار تو اس کے ہاتھ کا میل ہیں۔ چندا کوفت زدہ ہو کر بولی۔ 20-30 ہزار میرا مسئلہ نہیں ہے یار، مجھے تو ایک چانس چاہیے، ایک ایسا چانس جو مجھے راتوں رات مشہور کر دے۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ ہائے قسم سے تمہاری یہ جگمگاتی آنکھیں ہیرے کی چمک کو ماند کر دیتی ہیں۔ ویسے کبھی دیکھا ہے اصلی ہیرا؟ اس نے مشروب کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں، وہ بے مزہ ہوئی۔ کیوں یار، تمہارا شوہر اتنا بھی غریب نہیں، وہ آنکھ سے کسی کو اشارہ کرتی ہوئی بولی، اور وہ اتنا امیر بھی نہیں کہ میرے لیے ہیرے موتی خرید سکے۔ اس نے تندی سے کہا، مگر یار قسم سے اگر مجھے خدا نے تمہارے جیسا بے داغ حسین چہرہ اور سنگ مرمر سے تراشا فگر دیا ہوتا نا، تم دیکھتی میں نے تو اپنے لیے سونے چاندی کے محل کھڑے کر لینے تھے۔ وہ بائیں آنکھ دبا کر بولی۔ میرا نصیب ہی خراب ہے شاید، وہ یاسیت سے بولی، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارا نصیب خراب نہیں ہوتا مگر ہم اسے اپنے ہاتھوں سے بڑے جتن کر کے بڑی محنت سے خراب کر لیتے ہیں۔ کیا بکواس ہے یہ آخر؟
کس خوشی میں تمہارے ڈیڈ نے وقت مانگا ہے؟ آغا سخت برہم تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں آغا؟ آخر فارمیلٹی بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے۔ وہ پچھلے 4-5 دن سے آغا کو یہی سمجھاتے آ رہی تھی۔ کان پک گئے تمہاری یہ بیکار کی باتیں سن کر میرے؟ اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ یہ کس طرح بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ وہ بگڑ کر بولی تو وہ کچھ نرم پڑا۔ یار تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ میں تم سے مزید دور نہیں رہ سکتا۔ پلیز آغا، کچھ ہی دن کی تو بات ہے۔ وہ بھی مسکرا دی۔ اور اگر تمہارے بھائی نے انکار کر دیا تو؟ مجھے وہ بالکل پسند نہیں آیا ہے۔ وہ کیوں انکار کریں گے؟ بابی مجھے بتا رہی تھی کہ پہلے تو وہ واقعی غصے میں تھے، مگر بابا نے انہیں سمجھایا تو وہ بالکل نارمل ہو کر تمہارے متعلق تحقیقات کروا رہے ہیں۔ وہ روانی میں کہہ گئی۔ آغا کے کان کھڑے ہو گئے۔ میرے متعلق تحقیقات؟ کیا میں کوئی ہسٹری شیٹر ہوں؟ وہ شدید طیش میں آ گیا۔ پلیز آغا، میرا مطلب تھا کہ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں عام رواج اور طریقہ ہے۔ وہ کہہ کر پچھتائی۔ بھاڑ میں گیا معاشرہ، مجھے اس کے رسم و رواجوں سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اور تم اس بات پر اتنی نارمل کیسے رہ سکتی ہو؟ اگر اس کو میرے متعلق کچھ الٹا سیدھا معلوم ہو گیا تو وہ تو ہماری شادی ہونے نہیں دے گا۔ پھر کیا کرو گی تم؟ اور اگر تم غلط نہیں ہو تو انہیں کوئی الٹی سیدھی معلومات بھلا کیوں دے گا؟ مجھے پورا بھروسہ ہے تم پر، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ پورے یقین سے گویا تھی۔ بے وقوف ہو تم اجیا۔ اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی میرے ساتھ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو تم کیا کرو گی؟ وہ ٹٹولنے والے لہجے میں بولا۔ تو میں تمہارے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ اب خوش؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اپنے الفاظ پر قائم رہنا۔ ہاں ہاں، اب کچھ اور بھی بات کرو گی یا بس مجھے ہی غصہ دکھاتے رہو گی؟ تمہارے گھر والوں نے کچھ اور بات کے قابل چھوڑا ہے؟ وہ بولا تو وہ کھل کر ہنس دی۔ انسان کے الفاظ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ انسان جو کہتا ہے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اس کی قیمت اسے چکانی ہی پڑتی ہے۔ لفظ مرتے نہیں، وہ فضا میں زندہ ہوتے ہیں اور پھر زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جمیل اپنے آفس میں بیٹھا اپنے معاون کے ساتھ نئی ہونے والی ڈیل کے متعلق ڈسکشن میں مصروف تھا۔ تبھی اس کی ٹیبل پر رکھا فون بجا۔ نیا کام شروع کیا تھا۔ آفس کا عملہ بھی مختصر تھا، زیادہ شور شابی اسے پسند نہیں تھی، سو فی الحال وہ آنے والی کالز وغیرہ خود ہی ریسیو کر لیا کرتا تھا۔ 1 منٹ۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے معاون ہمدانی کو خاموش ہو جانے کا اشارہ دیا۔ ہیلو، کیا؟ وہ بے ساختہ زور سے چیخا۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں یا تم بشارت سے ٹیکسی منگاؤ۔ چندہ کہاں ہے؟ اس سے میری بات کرواؤ۔ صاحب وہ گھر پر نہیں ہے، زینت نے بتایا تو جمیل کو لگا کہ اگر چندہ اس کے سامنے ہوتی تو یقیناً وہ اس کا منہ تھپڑوں سے سرخ کر چکا ہوتا۔ تم ایسا کرو، وقت ضائع کیے بغیر سونو کو ٹیکسی میں قریبی کلینک میں لے جاؤ، میں وہیں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے عجلت میں کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ سب خیریت؟ ہمدانی نے تشویش سے پوچھا۔ یار میرا اکلوتا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا ہے، سر پر چوٹ آئی ہے۔ اس کی میڈ کا فون تھا۔ وہ پریشانی سے اپنی پیشانی سہلاتا ہوا بولا۔ فکر مند مت ہو، اللہ خیر کرے گا، چلو میں ڈرائیو کر کے تمہیں لے چلتا ہوں۔ اس نے جمیل کی غائب دماغی والی کیفیت نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ چلو۔ وہ بنا پسو پیش اٹھ گیا۔ آفس سے گھر کے نزدیکی کلینک تک آتے ہوئے پورے راستے اسے چندہ پر بری طرح غصہ آتا رہا۔ آخر تھی کہاں وہ عورت؟ اتنی لاپرواہی وہ اپنے اکلوتے بچے سے کیسے بچ سکتی ہے؟ اور پتہ نہیں میرے بچے کو کتنی چوٹ آئی ہوگی۔ آ جائے وہ گھر آج، میں بتاتا ہوں اس عورت کو۔ بس یہی ہے یار۔ وہ کلینک پر گاڑی رکوا کر سرحد سے اترا اور اندر گیا۔ چھوٹا سا کلینک تھا۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ لیٹا دکھائی دے گیا۔ اس کی ہلکی نیلی شرٹ پر جگہ جگہ خون کے سرخ نشانات تھے۔ نیم بے ہوش سونو کے پاس بدحواس صورت لیے زینت بیٹھی تھی۔ میرے بیٹے، میرے بچے، کیسے گرے تم؟ وہ بے قراری سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ وہ صاحب جی، سونو فٹ بال سے کھیل رہا تھا، بال کے پیچھے بھاگا تو سیڑھیوں پر پیر پھسل گیا، اس نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ چندہ کب سے گئی ہوئی ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی وہ تو روز شام کو چلی جاتی ہیں کہیں، 2-3 گھنٹے بعد واپسی ہوتی ہے ان کی۔ اس نے سن کر کچھ نہیں کہا اور ڈاکٹر کے پاس سونو کے متعلق بات چیت کے لیے چلا گیا۔ گھبرانے کی بات نہیں، جلد پھٹنے کے باعث 2 ٹانکے لگے ہیں، بچے کو خوف کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے، انجیکشن دے دیا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی یہ دعائیں ہیں، یہ آپ انہیں دیتے رہیں، فروٹ جوسز، دودھ پلائیں، 2 روز بعد آ کر زخم دکھا دیں۔ ڈاکٹر نے دوائیوں کا پرچہ اسے تھما کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ نیم بے ہوش سونو کو اٹھا کر گاڑی تک لایا۔ اس نے چندہ کی اچھی طرح خبر لینے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ آغا کے باپ کی شہرت کچھ اچھی نہیں، ویسے وہ لوگ پیسے والے ضرور ہیں مگر اتنے بھی نہیں جیسا کہ ان لوگوں نے اپنا لائف سٹائل بنا رکھا ہے۔
آغا کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ وہ امریکہ میں 3 بار شادی کر کے لڑکیوں کو چھوڑ چکا ہے، ڈرنکر ہے، ڈرگز استعمال کرتا ہے، حلقہ احباب بھی نامناسب ہے۔ یہ وہ معلومات تھیں جو سائر کو حاصل ہوئی تھیں، اور وہ سر تھامے بیٹھا تھا۔ حالت تو وقار صاحب کی بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ اس صورتحال میں سب سے زیادہ فکر مند میرب تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اجیا یہ سب کبھی نہیں مانے گی۔ اب کیا کرنا ہے سائر؟ میرے تو اعصاب جواب دے رہے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ مجھے تو پہلے ہی وہ لوگ کچھ خاص پسند نہیں آئے تھے۔ میں تو انہیں اسی وقت صاف جواب دے دینا چاہتا تھا، مگر آپ کی تسلی کے لیے میں نے بات آگے بڑھنے دی۔ وہ ناگواری سے بولا، مگر اجیا وہ کیسے یقین کرے گی اس بات پر؟ میرب بولی تو سائر نے بھنا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں کرے گی؟ کیا ہم اس کے دشمن ہیں؟ وہ خلاف عادت کافی برداشت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اسے سمجھانے کی کوشش کرو میرب، وقار صاحب تھکے تھکے سے لہجے میں بولے۔ میں کوشش ضرور کروں گی بابا، مگر آگے وہ بول ہی نہیں سکی کہ سائر نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھور کر دیکھا۔ مگر کیا؟ کچھ نہیں، میں سمجھاؤں گی اسے، وہ مضبوط لہجے میں جلدی سے بولی تھی۔ کہاں تھی تم؟ مغرب کے بعد وہ گھر لوٹی تھی۔ وہ گنگناتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تو بیڈ پر جمیل کے ساتھ سونو لیٹا سو رہا تھا، ماتھے پر پٹی بندھی تھی۔ اس سے کیا ہوا؟ پرس رکھ کر قریب آتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے تم سے پوچھا ہے تم کہاں تھی؟ جمیل کے تیور اتنے خطرناک تھے کہ اسے خائف ہو کر جواب دینا پڑا۔ میں اپنی فرینڈز کے ساتھ لیڈیز کلب میں تھی، آج پارٹی تھی وہاں۔ اس نے جمیل کو تنزیہ خود کو دیکھتا پا کر جلدی سے وضاحت دی۔ تم وہاں روز جاتی ہو؟ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ ہاں، شام کو 1-2 گھنٹوں کے لیے چلی جاتی ہوں۔ اس نے سنبھل کر کہا کہ فی الحال وہ اس سے پنگا لینے کی پوزیشن میں بالکل نہیں تھی۔ سونو کے لیے میڈ ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم اس کی ہر ذمہ داری سے بری ذمہ ہو گئی ہو۔ تمہاری زندگی، تمہاری ایکٹیویٹیز اپنی جگہ، مگر یہ گھر اور یہ بچہ بھی تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ میں نے تمہیں ہر طرح کا عیش و آرام اور آزادی دے رکھی ہے، اس کے بدلے میں تم سے صرف اور صرف تمہاری محبت، توجہ اور خیال کا طالب ہوں، تو کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ وہ غصے میں تھا، مگر نرمی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ کی طرح مارجن دے دیا کرتا تھا۔ عیش و آرام دینے والی بات پر چندہ کو شدید اختلاف تھا، اور وہ اس بات پر بہت کچھ بلا نقد کہہ بھی سکتی تھی، مگر اس وقت صورتحال ذرا مختلف تھی، اور چندہ سب کچھ تھی مگر بے وقوف ہرگز نہیں تھی۔ سو بولی، ٹھیک ہے، میں شام کو چلی جاتی ہوں، مگر پورا دن تو اس کا خیال ہی رکھتی ہوں۔ وہ سونو کے قریب بیٹھ کر بولی، بے شک رکھتی ہوگی، آخر ماں ہو اس کی، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ اسے ہرگز بھی اکیلا مت چھوڑنا، جہاں جاؤ اسے ساتھ لے کر ہی جانا۔ نیا آرڈر۔ چندہ نے شدید الجھن محسوس کی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اب بندہ ہر جگہ بچوں کو لٹکا کر پھرے گا کیا؟ وہ ناراض ہو کر بولی، ہاں سب کا مجھے نہیں پتا، مگر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ تم جہاں بھی جاؤ گی سونو تمہارے ساتھ جائے گا۔ وہ بے لچک لہجے میں 2 ٹوک بولا۔ وہ بنا کچھ کہے ایک جھٹکے سے اٹھی، تبھی اس کا آنچل نیم غنودہ سونو تھام کر بولا، مما آپ پلیز میرے ساتھ رہیں، یہاں سے مت جائیں نا، آئی لو یو مما۔ چھوڑو میرا آنچل، چینج کرنے دو مجھے، وہ درشتی سے بولی، تو جمیل تعصب سے اسے دیکھنے لگا، پھر سونو کا ماتھا چوم کر بولا، مما کو چینج کرنے دو، ابھی آتی ہیں تمہارے پاس۔ جاؤ چندہ، کپڑے بدل کر فوراً میرے بیٹے کے پاس آ کر بیٹھو۔ اس کے لہجے میں تنبیہ چھپی تھی۔ ہاں، نوکر ہوں نا اس کے باپ کی۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ یہ سب سائر بھائی نے بتایا ہے؟ میرب اس وقت اجیا کے کمرے میں اسے سمجھانے کی نیت سے آئی تھی۔ ہاں اجیا، صرف ایک جگہ سے یہ معلومات حاصل ہوتی تو یقین کرنا ذرا مشکل تھا، مگر تقریباً سب ہی جگہ سے یہی معلومات ملی ہیں۔ میرب کو نہایت افسوس سے یہ سب اجیا کو بتانا ہی پڑا۔ بکواس، جھوٹ، سراسر بہتان باندھ رہے ہیں سائر بھائی آغا پر۔ وہ یکدم بھڑک اٹھی۔ اجیا پلیز، اگر تم اتنا ہارش ری ایکٹ کرو گی تو بات کیسے بنے گی؟ وہ خائف ہو کر بولی، بات بنے یا بگڑے مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر غصے سے یہاں وہاں تیزی سے ٹہلنے لگی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ سائر بھائی اور بابا کا پلان ہے، وہ میری شادی میری پسند سے ہونے دینا ہی نہیں چاہتے۔ وہ سر تاپا جھلس کر بولی۔ میرب بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ اجیا آرام سے بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو، ایسا بالکل نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ اگر وہ تمہاری شادی وہاں نہیں ہونے دینا چاہتے تو ان لوگوں کو گھر تک بلاتے ہی کیوں؟ مجھے کچھ نہیں پتا بابی، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں آغا سے محبت کرتی ہوں، اور وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے مجھے قبول ہے، تب پھر ان لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ وہ بالکل کھرے انداز میں بولی۔
تم گڑھے میں گرو گی تو تمہیں تمہارے اپنے گرنے نہیں دیں گے اجیا۔ میرب اس بار سختی سے بولی۔ ہوں، میرے اپنے۔ بس بھابھی، آپ میرا منہ نہ کھلوائیں تو بہتر ہوگا۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے بابا کا، وہ اتنے ہی ظالم، بے حس اور کٹھور ہیں۔ اپنی انا انہیں بہت عزیز ہے اور وہ اس کی خاطر کسی کی زندگی سے کھیلنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ وہ زہر خند ہو کر بولی تو میرب اس کے اتنے سنگین الفاظ پر دم بخود رہ گئی۔ اجیا، یہ سب تم بابا کے لیے کہہ رہی ہو؟ ہاں، پورے ہوش و حواس میں انہی کے لیے کہہ رہی ہوں جنہوں نے آپ کو اپنا ایلچی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ میری زندگی ہے، اس کے متعلق ہر فیصلہ کرنے کا مجھے مکمل اختیار حاصل ہے، اور میرا فیصلہ ہے کہ میں ہر حال میں شادی آغا ہی سے کروں گی، وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ آپ جا کر انہیں بتا دیں۔ وہ بے باک ہو کر بد تہذیبی سے بولی، اور اس کے چیخنے چلانے کی آواز سن کر اس کے کمرے کی جانب آتے وقار صاحب نے اپنی جوان سال بیٹی کے منہ سے نکلا ہر لفظ سنا تھا، اور کاش وہ نہ سنتے۔ کبھی کبھی ساری عمر کی تربیت خون کے آگے ہار جاتی ہے، اور آج وہ ہار گئے تھے۔ ہو کہاں تم؟ فٹافٹ ریڈی ہو جاؤ، بڑی شاندار پارٹی ہو رہی گالف کلب میں۔ ستارہ کی کال ابھی بھی چندا کو موصول ہوئی۔ کہاں یار؟ مصیبت، میرا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا ہے، میں نہیں آ سکوں گی۔ دل تو اس کا بہت چاہ رہا تھا۔ ارے یار، ایسی پارٹیاں روز روز نہیں ہوا کرتی، قسم سے بہت مزہ آئے گا، وہ چٹخارا لے کر بولی۔ یار، اسے بھی لے کر آنا پڑے گا پھر، وہ بیزاری سے بولی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے بے حد برا مانا۔ اسے اس کی میڈ کے سپرد کرو اور آ جاؤ تم۔ یار، کمبخت، میرے شوہر کا حکم ہے کہ یہ اسے گھر پر اکیلا ہرگز نہیں چھوڑا جائے۔ اس نے جمیل کی نقل اتاری۔ توبہ ہے یار، ان شوہروں سے بھی۔ خیر، پارٹی ہوگی بڑی شاندار، نگار پروڈکشن والے اپنی نئی فلم کی کامیابی کی پارٹی دے رہے ہیں۔ اچھا، وہ، اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، اور غور سے اس کی باتیں سنتے سونو کو اس سمے اس کی آنکھوں کی چمک سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ کافی دیر سے وہیں صوفے پر بیٹھا بلاک پزل سے کھیل رہا تھا۔ ماتھے کی پٹی اتر گئی تھی، البتہ زخم پلاسٹ سے کور تھا۔ تو پھر ایسا کرتی ہوں، اس مصیبت کو بھی ساتھ لے آتی ہوں، بیٹھا رہے گا وہیں پر۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر سنو، وہ رازدارانہ انداز میں بولی، کسی کو بھی یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، کہہ دینا بہن کا بیٹا ہے، بھائی کا بیٹا ہے وغیرہ۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، وہ خوشی سے بولی، میں آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے یار، ایسا کرو، آج تو میرے پاس بھی گاڑی نہیں، تم مجھے بھی پک کر لینا، وہ جلدی سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے کہہ کر فون رکھا اور بآواز بلند زینت بی کو پکار کر سونو کو تیار کرنے کا آرڈر دیا، اور خود بھی تیار ہونے چل دی۔ میں نے کہا تھا نا، گل اپنی بات کے سچ ثابت ہونے پر مدبرانہ لہجے میں بولی۔ اب کیا کروں میں امی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں بہت اکیلی ہوں۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میری بچی، میرا دل کٹ رہا ہے تیری حالت دیکھ کر، کاش میں تیرے لیے کچھ کر سکتی، وہ دل گیر سی ہو کر بولی۔ امی، وہ اپنے آنسو پونچھ کر فیصلہ کن لہجے میں بولی، بس مجھے کچھ نہیں پتا، میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، اب وہیں رہوں گی آپ کے ساتھ، اور آگا تو مجھ سے شادی کر ہی لے گا تو پھر ہم دونوں یہاں سے اس کے ساتھ امریکہ چلے جائیں گے۔ اس کے کہنے پر گل بری طرح گڑبڑا گئی۔ ارے نہیں، ایسے کیسے، وہ بھوک لا کر بولی، پھر اپنے آپ کو سنبھال کر کہنے لگی، بیٹا ایسی کوئی غلطی کرنا بھی مت، تم نہیں جانتی یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے، ایک اکیلی غریب عورت کی بے بسی کا شاید تمہیں اندازہ بھی نہ ہو، تمہارے ایسے کسی بھی عمل کو وہ لوگ بزور طاقت روک سکتے ہیں، تب پھر تم کیا کرو گی؟ تو میں ابھی بھی کر ہی کیا پا رہی ہوں، وہ پھر سے رو پڑی۔ ایسے رو تو مت، تمہاری اس لڑکے سے بات ہوئی؟ ابھی نہیں امی، مجھے تو اس بات کی بھی بہت ٹینشن ہے، وہ سن کر نہ جانے کیا ریئیکٹ کرے گا۔ ہاں سو تو ہے، اچھا خیر، میں کچھ سوچتی ہوں، تم اتنی فکر مند مت ہو، میرا دل پھٹ جائے گا تمہارا یوں رونا سن کر، وہ نم آواز میں بولی۔ وہ اور کھل کر رونے لگی۔ رو او رو، یہ رونا تو اب تمہاری قسمت میں لکھا جا چکا ہے اجیا، گل صفاقی سے سوچ رہی تھی۔ وہ لوگ جس وقت کلب کے پارٹی ہال میں داخل ہوئے، محفل اپنے عروج پر تھی، ڈانس فلور پر تھرکتے وجود، بلوری گلاسوں کی کھنک کھناہٹ، سرکتے پلوؤں کی سرسراہٹ، بے باک نگاہیں، پیغام دیتے قہقہے، شام کے سارے لوازمات مکمل تھے۔ سونو سہم کر چندا کے مزید نزدیک ہو گیا۔ اوفو، دور ہٹو بھئی، کیا مصیبت ہے؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر نخوت سے بولی۔ وہ منہ بسورنے لگا۔ اوہ نو بیبی، آنٹی کو تنگ نہیں کرو، چلو شاباش باہر پلے ایریا، وہاں جا کر بچوں کے ساتھ کھیلو۔ ستارہ نے اسے ہال سے باہر دھکیلا، اس کا ننھا سا دل کانپ اٹھا۔ مما مما،
وہ چندہ کی جانب ہاتھ بڑھا کر خوف سے چلایا۔ بے ہنگم کہہ کے کان پھاڑ دینے والا میوزک، پرفیوم کی تیز دماغ کو چکراتی خوشبوئیں، سبھی مل کر اسے وحشت زدہ کر گئے۔ جاہل کمینہ، ایسے مما مما چلا رہا ہے جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ چندہ نے دانت پیسے۔ بہت ہی ایل مینرڈ بچہ ہے تمہارا، خواہ وہاں چیر رہا تھا۔ میں اچھی طرح ڈانٹ کر آئی ہوں۔ وہاں کھڑا آنسو بہا رہا ہے۔ ستارہ نزاکت سے بولی۔ بہانے دو، باپ نے بگاڑا ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ ہاں چھوڑو۔ او ہائے مسٹر کریم انصاری، چندہ ان سے ملو، یہ ہیں کوہ نور انڈسٹریز کے ایم ڈی۔ انصاری نے پرشوق نگاہ چندہ پر ڈالی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی مس۔ اس نے اپنا جملہ سوالیہ طور پر ادھورا چھوڑ دیا۔ چندہ، اس سے قبل کہ چندہ کچھ اور کہتی، ستارہ نے جملہ مکمل کیا اور کسی اور جانب بڑھ گئی۔ آپ کا نام بہت خوبصورت ہے، بالکل آپ کی طرح، وہ فدیانہ انداز میں بولا اور اس کا ہاتھ ہلکے سے دبا کر چھوڑ دیا۔ قریب سے گزرتے ویٹر کی ٹرے سے مشروب کے 2 گلاس اٹھانے لگا تو وہ بولی، نو تھینکس، میں نہیں پیتی۔ اس نے ایک گلاس اٹھا کر دوسرا یوں ہی چھوڑ دیا۔ اوکے، اور کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ کچھ خاص نہیں، وہ مصنوعی مسکراہٹ تراشیدہ لبوں پر سجا کر بولی۔ آپ کو کبھی کسی پارٹی میں دیکھا نہیں؟ اس نے مشروب کا گھونٹ بھر کر پوچھا۔ جی بس، اس نے کسی قدر ٹھہر کر کہا، میں زیادہ پارٹیز میں آتی جاتی نہیں ہوں۔ آپ کو جانا بھی نہیں چاہیے، نظر لگ جانے کا اندیشہ ہے۔ وہ مسکرایا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ لوگ اس کے حسن کے قصیدے پڑھتے، اس کے ساتھ لنچ یا ڈنر کرنے کے خواہش مند ہوتے تو کچھ ڈائریکٹ مطلب کی بات پر اتر آتے۔ یکایک اس کا دل بیزار سا ہو گیا، سو وہ معذرت کر کے ایک طرف آ بیٹھی اور ویٹر کو جوس لانے کا کہا۔ اسے ایک بار بھی اپنے ساتھ آئے ہوئے سونو کا خیال تک نہیں آیا، جو جمپنگ کیسل پر اچھلتے بچوں کو دیکھ کر بہل تو گیا تھا، مگر گھبرا کر پارٹی ہال کے بند شیشے کے دروازے کے پار بھی دیکھتا جاتا تھا کہ کہیں چندہ اسے چھوڑ کے چلی تو نہیں گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تھک کر گلاس وہاں سے ماتھا ٹکا کر اندر جھانکنے لگا۔ اس کی متلاشی نگاہیں چندہ کو ڈھونڈ رہی تھیں، جو رقص کرنے کے بعد ٹیبل پر بیٹھ چکی تھی۔ چندہ کافی دیر سے بیزار بیٹھے ستارہ کے فارغ ہونے کی منتظر تھی کہ واپس بھی اس نے چندہ ہی کے ساتھ جانا تھا۔ تب ہی کوئی اس کے نزدیک آ کر دھیرے سے پکارا، چندہ! اور چندہ نے آواز کی سمت مڑ کر دیکھا۔ یہ دنیا اتنی بھی بڑی نہیں کہ ایک بار کوئی کھو جائے تو واپس نہیں مل پاتا۔ آج چندہ کو اس بات پر یقین آ گیا تھا۔ جب انسان کی عمر بھر کی کمائی انسان کی آنکھوں کے سامنے لٹنے والی ہو اور انسان کچھ نہ کر پا رہا ہو، بس یہی کیفیت اس وقت میری ہے ماں پارا۔ میں نے اپنے بچوں کو پیار دیا، تحفظ دیا، ان کی ضروریات کا خیال رکھا، مگر مجھے اعتراف ہے کہ میں ان کی ماں نہیں بن سکا۔ میں نے انہیں تعلیم تو دلوا دی، مگر شاید ان کی تربیت نہیں کر سکا۔ وقار بہتے آنسوؤں کے ساتھ شکست خوردہ آواز میں کہہ رہے تھے۔ ماں پارا ان کی حالت پر سراسیمگی سے پوچھنے لگی، بھائی صاحب، آخر ایسا ہوا کیا ہے جو آپ اس قدر ٹوٹ گئے ہیں؟ ماں پارا، میری بیٹی مجھے اپنی راہ کی رکاوٹ، خوشیوں کا قاتل سمجھ رہی ہے۔ بتاؤ، اگر میں اسے تباہی سے بچانا چاہتا ہوں تو کیا میں غلط ہوں؟ وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ ازحد پریشانی سے پوچھنے لگی تو انہوں نے محتاط لفظوں میں بتایا۔ تو یہ بات ہے۔ وہ بھی فکر مند سی ہو گئی۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ کسی طور سمجھنے پر آمادہ نہیں۔ سائے سبھی ہم نے اس کی ہٹ درمی اور ضد کسی نہ کسی طرح چھپا رکھی ہے، مگر کب تک ہم اس سے یہ سب چھپا سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد اس کا رد عمل کیا ہوگا ماں پارا؟ میں سوچ کر ڈر رہا ہوں۔ وہ تشویش سے بولے۔ آپ پلیز ریلیکس رہیں، کرتے ہیں کچھ، آخر تو ہماری بچی ہے، ہم اسے ایسے اپنی زندگی خراب کرنے کی اجازت بالکل نہیں دے سکتے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، اس کے تیور بڑے خطرناک ہیں ماں پارا، وہ ہماری کسی اجازت کی محتاج نہیں۔ وہ انہیں معاملے کی سنگینی سے آگاہ کرنا چاہ رہے تھے۔ پہلی بار وہ حقیقتاً متفکر ہو گئی۔ تب پھر کیا کیا جائے؟ وہ غالباً خود کلامی کر رہی تھی۔ کچا ذہن ہے، اسے بہکانا بھی آسان ہوتا ہے اور بہلانا بھی۔ میرا خیال ہے کہ آپ فوراً اسے کہیں اور انگیج کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کا دھیان اس لڑکے کی طرف سے ہٹ جائے گا۔ وقار صاحب کو مشورہ صائب لگا۔ مگر ماں پارا، فوری طور پر رشتہ کہاں سے لاؤں؟ ان کا ذہن مفلوج سا ہو رہا تھا۔ کہاں سے لاؤں کیا مطلب؟ بھئی میرا حمزہ آپ کے سامنے ہے، میں نے تو بہت پہلے ہی سے یہ سوچ رکھا تھا، بس اس کی تعلیم مکمل ہونے کی منتظر تھی۔ وہ کھنکتے لہجے میں بولی۔ ارے! وہ بے ساختہ سرخوشی سے بولے، مگر پھر یکدم ہی انہیں ڈھیروں شرمندگی نے آ لیا۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا ماں پارا۔ وہ جلدی سے بولے، تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو، کہیں یہ نہ ہو کہ بانجی کی محبت میں
اپنے اکلوتے بیٹے کی حق تلفی کر جاؤ۔ انہیں اندیشے لاحق تھے۔ بھائی صاحب، آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا تو شروع سے یہی ارادہ تھا۔ انہیں مطمئن کرنے کو صاف اور واضح الفاظ میں بولی، مگر تمہارے بیٹے کی بھی تو کوئی پسند ناپسند ہو سکتی ہے۔ آخر کو آزاد ملک کا پروردہ ہے۔ پھر تمہارے دیگر بہن بھائی ہیں، وہ نہ جانے کیا سوچیں۔ ان کی فکر ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اپنے بیٹے کی پسند سے میں اچھی طرح واقف بھی ہوں اور اس پر اعتماد بھی پورا ہے کہ وہ میری پسند سے اختلاف کر ہی نہیں سکتا۔ اور رہا بڑی آپا اور بھائی جان کا سوال، تو کیا آپ بھول گئے ہیں ان دونوں ہی کی بیٹیاں میرے حمزہ سے کئی سال بڑی ہیں، بلکہ آپا کی ماہین کا تو نکاح بھی ہو چکا، اور پھر میرا بیٹا ہے۔ میری مرضی کہ میں کسے بہو بناتی ہوں کسے نہیں، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ تب وقار صاحب بالکل ہلکے پھلکے حشاش بشاش ہو کر کہنے لگے، تم نے تو میری ساری فکریں ہی دور کر دی ماں پارا، اللہ تمہیں اجر عظیم سے نوازے۔ تو پھر کب آ رہی ہو تم پاکستان؟ ان کا اگلا سوال اور نئی فکر، میں آج ہی حمزہ اور اس کے پاپا سے بات کر کے آپ کو کنفرم کرتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، اب رکھتا ہوں، اوکے، اللہ حافظ۔ انہوں نے کہہ کر ریسیور کریڈل پر ڈالا اور تھک کر بیڈ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔